الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ارحام میں، ماں کے رحموں میں پیدا کیا، تمہاری تصویر بنائی، تمہاری مصوری کی، جیسے تمہاری صورتیں بنائی، جیسا چاہا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کی صورت بناتا ہے یہ صرف اور صرف اس کی مرضی کے مطابق ہے، اور ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شکل صورت خود نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے یعنی کہ کہتے بھی ہیں کہ کسی کی صورت کو، شکل کو برا مت کہو کہ فلانا تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ جیسا اللہ نے بنایا اس کو ویسا ہی ہے۔ اگر تم کسی کی عیب جوئی کر رہے ہو، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کی طرف اس کا اشارہ جا رہا ہے، اور اللہ کی تخلیق کو تم برا کہہ رہے ہو، گویا کہ اللہ نے اس کو پتہ نہیں کیسا سا بنا دیا ہے۔ وہ ان کے جو عیب جوئی کی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف کسی طریقے سے، کسی انداز سے منسوب ہو جاتی ہے، جو وہ کام اللہ نے کیا اس کام کو آپ برا کہہ رہے ہو، تو گویا کہ آپ ایک طرح سے دیکھا ہے تو اللہ کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کی توجہ دی جانی چاہیے کہ کسی کو ہم برا نہ کہیں، کسی کی شکل کو ہم کوئی اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ وہ اللہ کی مصوری ہے، اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ کا مذاق نہیں اڑنا چاہیے کسی صورت بھی۔ اور یہاں پہ ایک انداز ہے جو کہ نا غور طلب ہے، بعض لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کہا ہے کہ هو الذی، وہی ہے وہ جس نے تمہاری تصویر بنائی۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کون ہے؟ تصویر بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کلام کر رہا ہے، تو اللہ کس کی بات کر رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تصویر بنائی، وہ جو مصوری کی، ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بنائی، تو یہ کس نے بنائی؟ کہ اللہ نے نہیں بنائی، یہ کسی اور نے بنائی؟ یا یہ بات کرنے والا کوئی اور ہے جو اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ وہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی جس نے بنائی، گویا کہ بات کرنے والا کوئی اور ہے۔ اب یہاں پہ ایک قسم کا شک سا پیدا کر دیتے ہیں کوئی لوگ، یہ آخر کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ اللہ تعالیٰ کو مختلف جگہ پہ تذکرہ ہوا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود جب موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ ہم کلام ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ تو وہاں پتہ چل رہا ہے کہ ون ٹو ون بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے لیے نماز قائم کرو۔ اس قسم کے یعنی کہ الفاظ ملتے ہیں اس میں۔ دیکھو یہاں پہ اور کئی اور مقامات پہ ایسا ہے کہ هو الذی، اس طرح کے هو الذی یہ ہے، هو الذی وہ ہے، مختلف انداز سے یعنی کہ بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہے جس نے یہ کیا، وہ ہے جس نے یہ کیا۔ تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہ کہنے والی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے تو خود کہے کہ میں ہوں جس نے یہ کیا، تمہارے پاؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنائی، میں ہونے کی بات ہونی چاہیے، انداز سے یہ ہونا چاہیے۔ تو ایک ذہن میں شک سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس میں جہاں تک میں نے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ تھوڑا سا غور کیا، میں شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہی کے عام طور پہ دو انداز ہے، علماء نے چیز کو بتاتے ہیں۔ ایک وہی وہ ہے جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے میں یعنی کہ آئی جاتی ہے، انبیاء کو خواب بھی وہی ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگتی تھی اور خواب اس طرح آ جاتا تھا اور وہی نازل ہو جاتی تھی، وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، ہم جانتے ہیں دو انداز رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جہاں پہ هو الذی والے الفاظ آ رہے ہیں، میرے نزدیک کے تمام وہ جملے ہیں، وہ وہی ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا منشا، اپنا پیغام جبرائیل علیہ السلام کو بتا کے بھیجتا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے اپنے الفاظ کے اندر اس پیغام کو دہراتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اللہ کے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے تھے وہ اس طرح الفاظ ادا کرتے تھے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارا یہ معاملہ کیا۔ یہ هو الذی والے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ دراصل یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذاتی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کو منشا دے کے بھیجا، وہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو آگے لکھوایا، وہ آگے قرآن کی شکل میں ہمارے تک پہنچے۔ یہ هو الذی والے جتنے الفاظ ہیں وہ دراصل یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور اس کی یعنی کہ ایک دلیل قرآن کی آیت سے ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، دو جو ہے یہ آیت قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے، اب اس قسم کے الفاظ ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کی رسول کریم کا یعنی کہ بزرگ فرشتے کا قول ہے، اس قول کہا جاتا ہے، یعنی کہ کلام اللہ تعالیٰ کا، یہ کلام اور قول میں فرق ہوتا ہے، یہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ کلام اقبال کہتے ہیں نا، کلام اقبال ہے، علامہ اقبال کا کلام ہے، لیکن جو اس وقت وہ پڑھ رہا تھا، جو الفاظ ادا کر رہا تھا، وہ قول اس کا ہوتا ہے۔ تو قول اور کلام میں فرق ہوتا ہے۔ کلام جو ہے یہ اللہ کا ہی ہے، لیکن اس کو قول رسول کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے دو جگہ آیت نازل کی ہیں،
انہ لقول رسول کریم، کہا کہ یہ بزرگ پیغمبر کا، رسول سے مراد وہاں فرشتہ لی جاتی ہے، اس کا قول ہے، یعنی کہ قول جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اپنے الفاظ میں آگے بیان کیا ہے، لیکن منشا اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا وہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا قول کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا وحی کی شکل میں، وہ سارا کا سارا قرآن مرتب ہوا۔ تو یہ اس قسم کے یعنی کہ جو الفاظ ہیں، میرے نزدیک ان کا یہ مفہوم ہے کہ هو الذی کے جتنے الفاظ ہیں یہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا، وہی سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ایک تحقیق طلب چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلا فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ غالب اور حکمت والا، اس کا غلبہ ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے تمہاری شکل وہ بناتا ہے، اور حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہے اس کے اندر، کس نے کسی کو کیسا بنایا، کسی کو بہت خوبصورت بنایا، کسی کو نارمل بنایا، کسی کی شکل کو زیادہ خوبصورت نہیں بنایا، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف یعنی کہ امتحان لینے کے ذریعہ بنتی ہے یہ چیز بھی، کسی کو بہت خوبصورتی ملی، اس میں خوبصورتی کو کیا استعمال کرتا ہے، اس کو نشہ تو نہیں اس کو چڑھ جاتا، اس کی خوبصورتی سے وہ بدعمالیاں تو نہیں شروع ہو جاتی اس میں، یعنی کہ ہر سارے عورتیں مرد سب اس کے اندر شامل ہے، جنرل آیا تھا یہ، تو عورتیں یعنی کہ خوبصورتی میں بہت آگے نکل جاتی ہے، وہ خوبصورتی ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، جو بدصورت ہوتی ہیں بدصورتی کی وجہ سے ان کے نافرمانی کا عنصر یا کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہر چیز اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، اور ہر چیز کے اندر یعنی کہ مختلف طریقے سے ایک امتحان کا ذریعہ بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اگلا فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے وہ ذات جس نے تیرے اوپر کتاب نازل کی، لیکن یہ بھی وہی لفظ ہے کہ کس نے نازل کی کتاب، یعنی کہ وہ اللہ نے نازل کی، جبرائیل علیہ السلام اپنے الفاظ میں کہنے کہ وہی وہ اللہ جس نے تیری طرف کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کے اندر محکم آیات بھی ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل میں کتاب کی اصل ہے، کتاب کی ماں کہا جاتا ہے نا، ماں جڑ بنیاد، تو وہ اصل میں کتاب کی جڑ ہے، جو محکم آیات ہے، احکامات ہے اس کے اندر، حکم ہے سیدھے سیدھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اصل کتاب کی جڑ وہی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ خر متشابہات، اس کے علاوہ کئی چیزیں متشابہ بھی ہیں، شبہ کرنے والی بھی ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ ہو یا یہ ہو، شبہ والی کون سی چیزیں ہیں، جو کہ غیب کے اندر چیزیں آئی تھی کہ جنت دوزخ کا بیان ہو رہا ہے، قبر کا بیان ہو رہا ہے، یا اگلے کچھ چیزوں کا بیان ہو رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی سائنسی معلومات ہے، خلائی معلومات ہے، پتہ نہیں کتنے یعنی کہ کس قسم کی معلومات ہیں جو آج سے کوئی 100 سال پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، آج جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے وہ چیزیں راز یعنی کہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں، اب آج سے جو 500 سال پہلے کے 1000 سال پہلے کے وجہ سے کوئی اتنی نالج ہی نہیں تھی جو آج سائنس کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب کوئی نکال ہی نہیں پاتے تھے کہ اس کی کیا معنی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی جا رہی ہے، یہ متشابہات میں آتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، انسان ابھی اس کا علم وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، تو قرآن تو قیامت تک کے لیے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، اور یہ قرآن کی یعنی کہ حقانیت کی دلیل بنتی چلی جاتی ہیں کہ اتنا عرصہ پہلے اس کے اندر کس نے کتاب لکھ دی، اس کتاب میں یہ چیز کس نے لکھ دی، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو ماننا پڑتا ہے کہ یہ کتاب یقیناً اس کی طرف سے جو سارا کچھ پیدا کرنے والا ہے، اس کو یہ چیزیں پہلے سے معلوم تھی، اس نے یہ درج کر دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہونے کے یعنی کہ ایک دلیل بنتی ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو تذکرہ کیا کہ محکمات بھی اس کے اندر ہے، متشابہات بھی اس کے اندر ہیں۔ پھر میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہوتا ہے، کہ بیماری ہوتی ہے ایک طرح کی، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جو بھی متشابہت میں ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے جو کھوج لگانے میں لگ جاتے ہیں، جو محکمات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، محکمات پر توجہ نہیں، جو کام کرنے کے وہ نہیں کرنے، اور جس کا پتہ ہی نہیں سیرت سے اس کے پیچھے لگ جانا جناب، اس کے پیچھے بڑی کھوج میں لگ رہے ہیں، بڑے اپنے آپ میں یعنی کہ وہ ایک محقق بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محکمات کو پہلے عمل کرنا ضروری ہے، محکمات کے ساتھ ساتھ جو آپ انسان اس کی کھوج کرے، تحقیق کرے، اس میں یہ نہیں کہ انسان اندھے پیروں کی طرح وہ سارا کچھ ماننے لگ جائے اور غور و فکر نہ کرے، غور و فکر کی بھی قرآن جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، لیکن پہلے محکمات کو بھی عمل کرنا ضروری ہے، محکمات چھوڑ کے اگر متشابہات کے پیچھے لگیں گے تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ ہاں، محکمات پر پورا عمل ہو رہا ہے، اس کے بعد متشابہات میں تحقیق ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اندر یعنی کہ وہ ترقی ملتی ہے انسان کو مزید راہیں کھلتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کو ڈرم ٹیڑھپن ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گویا کہ محکمات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں منہ ابتغاء الفتنہ، تو اس میں فتنہ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابتغاء تعویل ہی، اس کے تعویل ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، لیکن اللہ کے سوا اس کو کوئی تعویل جانتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، اللہ نے اس حقیقت کو نہیں کھولا، اس طرح روح کے بارے میں اللہ نے کہا کوئی روح کیا ہے پوچھتے ہیں، کوئی روح میں امر رب بھی، تو اللہ کا رب کا امر ہے وہ، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس طریقے سے یہ جو برزخی معاملات ہیں جس کے وہ انسان کو وہ کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، مردہ آ کے بتا نہیں سکتا کیا چیز ہے، تو وہ ایسی چیز ہے اس کی حقیقت اصل میں اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کی کھوج میں لگے رہے ہیں کہ یہ یوں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اپنے طرف سے اختراع نکالتے چلے جائیں، تو یہ چیز انسان کو یعنی کہ اصل اس کے مقصد سے پیچھے ہٹاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اللہ آگے کیا بتائے گا، والراسخون فی العلم، لیکن جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، پختہ لوگ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے، ہم مانتے ہیں جو اللہ نے بتایا وہ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہمارے ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، ہم اس کی کھوج میں نہیں لگتے، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو کچھ بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، کہ محکمات پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور متشابہات جہاں وہ ان کے پہنچ سے باہر جاتے ہیں اس کی کھوج میں نہیں وہ پڑ جاتے، اس کے یعنی کہ اس طرف نہیں نکل جاتے کہ انسان صحیح راستے سے ہٹ جائے، اس کو آمن نہ کر کے آگے نکلتے کہ ہاں ہم مانتے ہیں اس چیز کو، ہم اس پہ شک کوئی نہیں، جو کچھ ہے ہمارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ خیال ہے کہ اندھے بہرے ہو کے گرنے کا بھی اللہ نے کہا، یہ نہیں کہ بس جو کچھ آیا بس گونگوں کی طرف ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک کرتے چلے جائے، نہیں، تدبر بھی کرنا ہے، غور بھی کرنا ہے، لیکن اس طرف ہی نہیں نکلنا ہے کہ وہ غور میں اتنا چلے گا کہ محکمات چھوٹ گئیں، محکمات اپنی جگہ پہ لازمی قائم رہنے چاہیے، اس پہ عمل جائے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمارے وما یذکر الا اولو الالباب، جو عقل مند لوگ ہی ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اصل میں، اور آگے دعا ہوتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیا ہے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ وہی آگے جو اوپر آیا تھا کہ جو میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ادھر گھستے ہیں، تو یہاں پہ دعا بھی اس چیز کی آگے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جو ہمیں ہدایت دیتی ہے، یعنی کہ محکمات ہمارے سامنے آ گئے اس سے ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں کہیں، اس چیز کی دعا بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ راسخ العلم ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے رب اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت نازل فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے، اور ایک اور دعا کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک یار ہمارے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، قرآن جگہ جگہ اس چیز کی طرف ہمیں بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ ہماری توجہ آخرت کی طرف رہے، آخرت ہمارے جو ہے وہ دماغ سے کہیں نہ نکلنے پائے، اور یعنی کہ بتایا یہاں پہ بھی دعا میں کہ بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، انک لا تخلف ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد ایک وعدہ مقرر کر دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا، جو اللہ نے کہہ دیا اسی طرح ہی ہو کر رہے گا، ہم چاہے اس پہ یقین نہ کر پائیں لیکن اللہ کے وعدے وہ اپنی جگہ اٹل ہیں، ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس پہ یقین نہیں کر پاتے، ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، ہم اپنے جو ہے اختراع کے اندر لگے رہتے ہیں، جو اللہ نے بات بتا دی اس پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈھل مل سا رہتا ہے، اگر ہمارا پختہ ایمان ہو جائے تو جو محکم چیز آ گئی ہم اس کے اوپر پختگی سے عمل پیرا ہوں گے، ہمارا جو عمل ہے وہ کمزور نہیں پڑے گا، جب ہمارا ایمان کامل رہے گا، جب ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے تو پھر ہمارا عمل بھی کمزور پڑ جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔